اب کہتا ہے ولی من خاف مقام ربہ جنتان، فرمایا جو میرے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرے گا میں اسے 2 جنتیں عطا کروں گا۔ وہ سمجھ گئے، اس کے لیے 2 جنتیں ہو جائیں گی۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا تیری آنکھ سے اگر اتنا آنسو نکل گیا نا اللہ کے خوف سے، جتنا مکھی اور مچھر کا پر ہوتا ہے، بڑا روتے ہیں لوگ، میں نے روتے دیکھے ہیں، دولت کے لیے، دنیا کے لیے، دوستوں کی بے وفائی پر، اپنے بچوں کی نافرمانی پر، پیسے نہیں ہیں تو رو پڑے، فلانے نے مجھے تنگ کیا تو رو پڑے۔ لوگوں کے لیے روتے ہیں، انسانوں کے لیے روتے ہیں، رب کے لیے رو کے دیکھ کتنا رونا ہے۔ حضور فرمانے لگے جتنا مکھی اور مچھر کا پر ہوتا ہے نا، اگر اتنے آنسو رب کے خوف سے تیری آنکھ سے نکل گئے تو حضور فرماتے ہیں جس طرح بھینس کے تھنوں سے نکلا ہوا دودھ دوبارہ تھنوں میں نہیں نہ جاتا، اگر کوئی اتنا بھی رو پڑا جتنا مکھی اور مچھر کا پر ہوتا ہے تو اس بندے کو اللہ دوزخ میں داخل نہیں کرے گا۔ شرط کیا ہے؟ اللہ کے خوف سے، رب کے خالصتاً اللہ کے خوف سے۔ اور تھا لوگوں کو اللہ کا خوف، رب کے سامنے کھڑا ہونا ہے تو ڈرتے تھے۔ حضرت عمر کا جب آخری وقت آیا تھا تو اپنے بیٹے سے کہا تھا مجھے اٹھا کے زمین پہ رکھ دو، میں اپنی پیشانی زمین پہ رکھ کے اپنے رب سے معافی مانگوں۔ حضرت عثمان غنی جیسے لوگ جب قبر کو دیکھ لیتے تھے تو پھر تڑپ کے ان کی ساری داڑھی آنسوؤں سے بھر جاتی۔ حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز کی نیت باندھنے لگتے تو وجود کانپتا، راشہ طاری ہو جاتا۔ علی آپ تو شیر ہیں میدانوں کے، ہزاروں لاکھوں تلواروں کے بیچ کبھی نہیں لڑکھڑائے، لیکن یہاں رب کی بارگاہ میں آتے کانپ کیوں گئے؟ فرمانے لگے تمہیں پتہ نہیں کس کی بارگاہ میں حاضر ہونے لگا ہوں؟ سے ڈر آتا ہے، مالک کے حضور آ گیا، ڈر آتا، ڈرتے تھے۔ میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اللہ کا خوف یہ دانائی ہے، یہ حکمت ہے۔ اور صحیح بخاری میں لفظ ہیں، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ایک شخص تھا، بخاری مسلم میں موجود ہے، ایک بندہ تھا، اسے نہ بڑا ڈر آتا تھا کہ رب جب سوال پوچھے گا تو میں نے کیا جواب دینے ہیں۔ اور ہمیں ہمارے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا بھی ہے، حضور نے فرمایا رب تم سے نہ 5 سوال پوچھے گا قیامت کے دن اپنے سامنے کھڑا کر کے۔ ساری تیاری لائق بچے بھی جب کر لیتے ہیں نا پیپر دینے کی، ذہین بچے ساری تیاری کر کے نا تو کمرہ امتحان میں جاتے ہوئے پھر بھی ڈرتے ہیں اور کہتے ہیں حضرت صاحب دعا کرنا میرا پیپر ہے۔ بچہ لائق بھی ہے، محنتی بھی ہے، تیاری بھی، لیکن ڈر آتا ہے۔ ڈر آتا تھا جب پیپر سٹارٹ ہوتے تھے نا تو کئی قسم کی ایکٹیویٹیز چھوڑ دی جاتی تھی، کھیل چھوڑ دیے جاتے تھے۔ میں نے دیکھا ہے بچے نمازیں شروع کر دیتے تھے، ڈر آتا ہے کہیں پیپر میں کمی نہ کوئی رہ جائے۔ دنیا کے پیپر کے بارے میں یہ معاملہ ہے، اور جب صبح قیامت سوال جواب کیے جائے، حضور فرماتے ہیں 5 سوال رب پوچھے گا تم سے قیامت میں۔ سب سے پہلی بات، میں نے تمہیں عمر دی تھی کہاں گزاری تم نے؟ ضائع کر دیا ٹائم سارا، ادھر ادھر بھاگتے آتے جاتے مال کماتے۔ اور پھر عمر میں ایک بہترین حصہ جوانی ہے، حضور فرماتے ایک سوال یہ ہوگا، دوسرا جوانی کہاں گزاری؟ اور تیسرا سوال پوچھا جائے گا بتاؤ مال کہاں سے کمایا، ذرائع کیا تھے، جائز طریقہ اختیار کیا کہ ناجائز؟ اور چوتھا سوال یہ ہوگا یہ بتاؤ تم نے خرچ کہاں کیا، اللہ نے اپنے فضل سے دیے تھے پیسے، تم نے ناجائز جگہ پہ تو نہیں لگا دیے؟ اور 5واں سوال یہ ہوگا کہ جو تمہیں پتا تھا، جو تم جانتے تھے، جس کا تمہیں علم تھا، جس کا تمہیں شعور تھا، بتاؤ تم نے اپنے علم پر عمل کتنا کیا؟ میرے عزیز یہ 5 سوال نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں۔ ایک بندہ تھا جو بڑا ڈرتا تھا رب کی بارگاہ میں کھڑا ہونے سے، اتنا ڈرتا تھا کہ خوف طاری ہو گیا، اس پر خشیت پیدا ہو گئی۔ اس نے اپنے بچوں سے کہا جب میں مر جاؤں نا، یہ صحیح حدیث میں موجود ہے، جب میں مر جاؤں نا تو مجھے جلا دینا، اور پھر اگر میرے وجود کا کچھ حصہ بچ جائے تو اسے پیس دینا، پھر اسے ہوا میں اڑا دینا، مجھے ختم کر دینا، میں اپنے رب کی بارگاہ میں کھڑا ہو کے سوالوں کا جواب نہیں دے سکتا۔ پتہ تے سارا ہے نا سردار نو کیتیاں دا، من دانم کے من دانم، جو اعمال کیے ہیں اس کی خبر تو ہے نا، باقیوں کو شک ہے کہ اس میں گناہ کیا ہوگا، پر ہمیں اپنا تو پک ہے نا، پتہ تو سارا ہے نا۔ کہا میں نہیں کھڑا ہو سکتا اس کے حضور،
مجھے جلا دینا، میری راکھ بھی بہا دینا، اڑا دینا ہواؤں میں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے بندہ تھا سچا، یہ کام اس نے کیا اللہ سے ڈر کے۔ کریم محبوب علیہ السلام فرمانے لگے اللہ تعالیٰ نا قیامت کے دن ذرات کو حکم دے گا کہ اس کے وجود کے ذرے جمع کرو، اس کا وجود جمع کیا جائے گا۔ جس رب نے پہلے بنایا ہے وہ دوبارہ بنانے پر بھی قادر ہے۔ اس کے ذرات کو جمع کر کے گوشت پوشت دے کے وجود دے کے کھڑا کر کے اللہ پوچھے گا بتا یہ کام کرنے کا تجھے کس نے کہا؟ عرض کرے گا مالک میں ڈر گیا تھا نا، تیری بارگاہ میں کھڑا ہوں سوالوں کے جواب دوں، یہ کام مشکل تھا میں ڈر گیا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرمانے لگے رب فرمائے گا فرشتو کہ میرا بندہ نہ سچ کہتا ہے، یہ واقعی مجھ سے ڈر گیا تھا، گواہ ہو جاؤ میں نے اس کے لیے جنت کا فیصلہ کر دیا۔ اپنی طبیعت میں، اپنے مزاج میں، اور یہ خوف خدا گھر سے شروع کریں۔ بیوی سے گفتگو کرتے بھی اللہ سے ڈریں، ماں باپ کے حقوق ادا کرتے بھی اللہ سے ڈریں۔ اگر اللہ نے آپ کو وسعت دی ہے، بہن بھائی کمزور رہ گئے ہیں تو اللہ سے ڈریں اس مسئلے میں۔ اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو کسی شخص کے اوپر حاکم بنایا ہے، کوئی آپ کا ملازم ہے، کسی شخص کو آپ کے پاس ڈیوٹی کرنا پڑتی ہے تو اس کے بارے میں اللہ سے ڈرے۔ میرے نبی پاک علیہ السلام نے اپنے ظاہری وصال کے وقت جو وصیتیں فرمائی تھی، فرمایا تھا عورتوں کے بارے میں رب سے ڈرنا، اپنے غلاموں کے بارے میں، ملازمین کے بارے میں رب سے ڈرنا، اور آپ کے پاس میرے پاس جو امانتیں ہیں ان امانتوں کے بارے میں رب سے ڈرے۔ ہمارے پاس جو دین کی امانت آئی ہے، ہمیں جو نبی پاک کا امتی بنایا گیا ہے، ہمیں جو کہا گیا ہے کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلیٰ اخلاق پہ عمل کرنا، ڈرو نہ اس بات سے۔ اتنے عظیم رسول کے امتی ہو کر ہمارے حالات کیا ہیں، ہماری کیفیات کیا ہیں؟ آپ یقین کریں زندگی گزر گئی لوگوں کی روتے پر دنیا داری کے لیے، گھر کے حالات کے لیے، اپنی عزت کے لیے۔ کاش کبھی رب کے لیے بھی روئے ہوتے، کبھی اس کے خوف میں روئے ہوتے۔ نبی پاک علیہ السلام کے صحابہ پر نہ خوف طاری تھا اللہ کا، اور وہ خوف غلبہ کرتا تھا، باتوں میں نہیں، تقریروں میں نہیں، نشستن گفتن برخاستن نہیں، لوگوں کو دکھانے بتانے کے لیے نہیں، اپنے دنیاوی معاملات کو بہتر کرنے کے لیے نہیں، بلکہ رب کا خوف ان لوگوں پر طاری ہوتا تھا۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے نا آیہ مقدسہ تلاوت کی، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ، اے ایمان والو خود بھی دوزخ کی آگ سے بچو اور اپنے گھر والوں کو بھی بچاؤ، اور اس آگ سے بچو جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہیں۔ تو ایک نوجوان صحابی نے سنا تو وہ ڈر گئے، کانپ گئے، اتنا ڈرے کہ کانپ کر بے ہوش ہو گئے قرآن پاک سن کر۔ حضور علیہ السلام نے ان کے دل پر ہاتھ رکھا تو دل دھڑک رہا تھا۔ حضور فرمانے لگے پڑھنا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہم سے سبقت لے گیا؟ حضور فرمانے لگے یہ رب سے ڈرا ہے، رب نے اس کے لیے جنت کا فیصلہ فرما دیا۔ جب انسان کبھی رو پڑے نا اللہ، میں آپ سے عرض کروں رونا بھی بڑا ضروری ہے۔ قرآن کہتا ہے فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا، زیادہ رویا کرو، تھوڑا سا کرو، زیادہ ہنسنے سے دل مردہ ہوتے ہیں۔ تھوڑا سا نا کبھی تنہائی میں بیٹھ کے اپنے رب کو، کسی نے کہا تھا کہ الجھے ہوئے لوگوں سے گریزاں نہ ہوا کر، اور حالات کی قبروں کے یہ کتبے بھی پڑھا کر، ہر وقت کا ہنسنا تجھے برباد نہ کر دے۔ تنہائی کے لمحے ہوں تو کبھی رو بھی لیا کر، کبھی اکیلے میں نا رونا بھی چاہیے۔ یہ جو رونا ہوتا ہے نا، رونا دل دی میل گواوے، نالے وچھڑے یار ملاوے۔ کبھی نہ بندے کو رونا، حضرت سعدی شیرازی نہ سخی بڑے تھے تو قرضہ اٹھا اٹھا کے بھی سخاوت کرتے تھے۔ ایک دن سارے لوگ آ کے بیٹھ گئے، بابا ہمارے پیسے دے۔ وہ سارے لوگ آ کے جمع ہو گئے، انہوں نے کہا بابا پیسے، تو وہ سارے پیسے مانگ رہے ہیں۔ تو حضرت سعدی شیرازی کہہ رہے ہیں یار انہیں کھلایا کچھ نہیں، کبھی ان کو کچھ کھانے مہمان آئے نا۔ ایک نوجوان چھوٹا سا لڑکا وہ کچھ بیچ رہا تھا، بیچتا بیچتا آ گیا حضرت سعدی کے پاس آ کے، اس نے کہا بندے زیادہ جمع ہوں تو لوگ وہاں سٹال نہیں لگا لیتے، چلو دکان۔ وہ آگے آ کے اس نے کہا کچھ لینا ہے؟ فرمانے لگے لینا ہے، یہ میرے جتنے مہمان بیٹھے ہیں ان کو کھلا دو۔ اس نے وہ سارا کھلا دیا۔ کہنے لگا پیسے؟ تو فرمانے لگے بیٹھ جا تو بھی، یہ بھی سارے پیسے لینے آئے ہیں، ان کو ملیں گے تجھے بھی ملیں گے۔ اس نوجوان نے رونا شروع کر دیا،
کہنے لگا میں تو یتیم ہوں، میری تو بہنیں انتظار کر رہی ہیں کہ 4 پیسے لائے گا، میری اماں نے تو دوائی کھانی ہے۔ حضرت صادق پریشان ہو گئے، بندوبست کرنے لگے۔ اس کے چند آنسو گرے تھے کہ آپ کا ایک عقیدت مند آیا، اس نے آ کے عرض کی حضور بڑے دنوں سے حاضر ہونا چاہتا تھا، یہ نذرانہ تو رکھ لے تھوڑا سا۔ وہ اتنے زیادہ پیسے تھے کہ حضرت سعدی شیرازی نے اس نوجوان کو بھی دی اور جتنے لوگ پیسے لینے آئے تھے سب کا قرضہ ادا کر دیا۔ ایک بندہ نا پیسے لینے آنے والوں میں کوئی درد دل والا تھا، اللہ کرے کوئی درد دل والا بھی ملے۔ وہ حضرت سلطان صاحب کہتے ہیں رب دا طالب کوئی نہ ملیا، اے تے جو ملیا طالب زردہ ہو۔ وہ درد دل والا بندہ تھا تو کہنے لگا بابا جی سمجھ نہیں آئی، ہم روز آتے تھے پیسے نہیں ملتے تھے، آج کیسے مل گئے؟ تو حضرت فرمانے لگے مل اس لیے گئے ہیں کہ تم میں رونے والا کوئی نہیں تھا نا، رونے والا ایک بھی ہو تو باقیوں کا بھی کام بن جائے۔ ایک ہو نا جس کی آنکھوں میں آنسو، کوئی یار کے لیے روئے، کوئی محبوب کے لیے روئے، کوئی حضور کے مدینے کے لیے روئے، کوئی بیت اللہ کی حاضری کے لیے روئے، کوئی اس لیے روئے کہ رب راضی ہو جائے، کوئی اس لیے روئے کہ وہ کرم نوازی کر دے، کوئی اس لیے روئے کہ وہ مجھ سے حساب نہ مانگ لے۔ اگر طبیعت میں یہ بات، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تقریر فرما رہے تھے، حضور گفتگو کر رہے تھے، محفل میں بیٹھے ہوئے صحابہ میں سے ایک بندہ رو پڑا۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس ایک شخص کے رونے پر ارشاد فرمایا اگر آج تمہارے درمیان وہ تمام مومن موجود ہوتے جن کے گناہ پہاڑوں کے برابر ہیں، اللہ تعالیٰ اس بندے کے رونے کی برکت سے سب کے گناہوں کو معاف فرما دیتا۔ حضور فرمانے لگے یہ رویا ہے نا تو فرشتوں نے رب کی بارگاہ میں دعا کی ہے مالک اس کی وجہ سے نا دوسروں کو بھی معافی عطا فرما دے، اس کی شفاعت قبول کر لے دوسروں کی حق۔ میرے دوستو اپنے دل کو خشیت والا کریں۔ دل نہ سخت ہو گئے ہیں ہمارے، کیسے نرم ہوں گے؟ قرآن پاک پڑھنے سے۔ دل کیسے نرم ہوں گے؟ اللہ کا ذکر کرنے سے۔ دل کیسے نرم ہوں گے؟ قبرستان جانے سے، اپنوں کی قبریں دیکھنے سے۔ دل کیسے نرم ہوں گے؟ کبھی ہسپتال کا چکر لگا کے آؤ، دیکھو طبیعت کیسے نرم ہوتی ہے۔ دل کیسے نرم ہوگا؟ کسی کے دکھ کو دکھ سمجھنے سے۔ دل کیسے نرم ہوگا؟ اللہ کی مخلوق سے محبت کرنے سے۔ دل کیسے نرم ہوگا؟ تنہائی میں رب کی بارگاہ میں رونے سے۔ دل کیسے نرم ہوگا؟ خالص اللہ کی رضا سے کسی کی خدمت کرنے سے۔ دل کیسے نرم ہوگا؟ یتیم کے سر پہ ہاتھ پھیرنے سے۔ دل کیسے نرم ہوگا؟ جب ہم اپنے مالک کی بارگاہ میں بیٹھ کے لمبی دعائیں مانگیں گے۔ دلوں کو نرم کرنے کی طرف لاؤ، اللہ کا خوف خشیت اپنی طبیعت میں پیدا کرو۔ اس سے پہلے کہ تندرست جسم بیمار ہونے لگے، ڈاکٹر کہتے ہیں پتہ ہی نہیں چل رہا، رپورٹیں تو ٹھیک ہیں ساری، سمجھ نہیں آ رہی۔ ہمارے ہاتھوں سے کئی لوگ نکل گئے، کوئی پتہ نہیں چلا۔ دیر کے بعد خیال آیا کہ صبح بتایا تھا ڈاکٹر نے کہ تو لاہور چلا جا، یہ کبھی رات کو بتا دیتا نا۔ ہاتھوں سے نکل گئے بڑے لوگ، بڑی چیزیں نکل گئی۔ ہماری تیاری ہے سب کی، وہاں جانے سے کسی کو مفر نہیں اور کسی کو مکر نہیں، جانا ہے۔ اپنی زندگی کے اندر خشیت الہی، کچھ کام فقط اس لیے چھوڑ دیں، کوئی ہمیں روکنے والا نہیں، ٹوکنے والا نہیں، منع کرنے والا نہیں، دیکھنے والا نہیں، اس لیے چھوڑ دو کہ میرا رب نہ ناراض ہو جائے۔ کسی کی ہمیں مجبوری نہیں، کسی کی ہمیں پابندی نہیں، کوئی کسی کی طاقت نہیں ہمیں کہہ سکے، لیکن کچھ کام فقط اس لیے شروع کر دو کہ میرا اللہ راضی ہو جائے۔ میرے رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ تمہیں بتاؤں گھروں میں سب سے بہترین گھر کون سا ہوتا ہے؟ او میرے بھائیوں، وہ کتنا کو بہترین گھر ہے جسے مدینے والے رسول نے بہترین کہہ دیا ہے۔ فرمایا تمہیں بتاؤں نا گھروں میں بہترین گھر کون سا ہے؟ ہم سمجھتے ہیں ٹائلیں اچھی ہوں، کمرے ہوادار ہوں اور کچن انواع اقسام کے کھانوں سے بھرا ہوا ہو، سین اچھا ہو اور جناب ہر چیز کی سہولیات گھر میں ہو، امن ہو، سکون ہو۔ نہیں، حضور فرماتے ہیں مجھ سے پوچھو نا بہترین گھر کون سا ہے؟ تو یا رسول اللہ بتائیے، سیاستہ میں حدیث ہے، کریم رسول فرمانے لگے گھروں میں بہترین گھر وہ ہے جس میں کوئی یتیم رہتا ہو اور اس کے ساتھ سلوک اچھا کیا جاتا ہو، اچھا سلوک کیا جاتا ہو، یتیم کو رکھا جائے پھر اس کی پوری نگرانی کی جائے، اسے پورا پیار دیا جائے، اسے پوری محبت دی جائے، یتیم رہتا ہو اور اس کا خیال بھی رکھا جاتا ہو۔ اور میرے نبی کریم
صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرمانے لگے تمہیں بتاؤں نا کہ گھروں میں بدترین گھر کون سا ہوتا ہے؟ بدترین گھر کون سا ہے؟ حضور بتائیے، فرمایا جس میں کوئی یتیم رہتا اور اس کے ساتھ سلوک نہ صحیح کیا جاتا ہو، اس کو تکلیف دی جاتی ہو، وہ کرب میں ہو، وہ ہے منکر جدے دل دے اندر ہے منکر جدے دل دے اندر نہیں عشق صدیق ولی دا، ہے منکر جد دل دے اندر نہیں عشق صدیق ولی دا، او بھی پیار ایمان تو خالی جڑا دشمن عمر جریدہ جنت کدے نہ جاسی جسنو نہیں پیار عثمان غنی دا، آزم اووی وڈا کافر جڑا نہیں حبدار علی دا، آزم اووی وڈا کافر جڑا نہیں حبدار علی دا، کیا بتائے گا کوئی رفت بام صدیق، کیا بتائے گا کوئی رفت بام صدیق، میرے ادراک سے بالا ہے مقام صدیق، کسی نہ اہل پہ کھلتا نہیں کونین کا راز، کسی نہ اہل پہ کھلتا نہیں کونین کا راز، اور کسی کم ظرف کو ملتا نہیں جام صدیق، کسی کم ظرف کو ملتا نہیں جام صدیق، ہوا اپنے چلن پر ناز نہ کرتی اعظم، دیکھ لیتی اگر انداز خیرہ میں صدیق، چارے یار نبی دے پیارے، سارے نبی دے پیارے، کوئی دسے نہ چاراں ورگا، کسے دھرتی نہ پیدا کیتا، کوئی اینا یاراں ورگا، نہ کوئی ہویا نہ کوئی ہو سی، اینا جان نثاراں ورگا، آزم شان صدیق کی پوچھنے ایکو یار ہزاراں ورگا، آزم شان صدیق کی پوچھنے ایکو یار ہزاراں ورگا۔